معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ جناب، ہمارے ایک بہت ہی بزرگ میں اس کردار کے حساب سے کہتی ہوں، اور بوڑھے اور بزرگ کا فرق میں کئی دفعہ اپنے اس پر بتا چکی ہوں کہ عمر کا تعلق، بڑھاپے کا تعلق عمر سے ہے، اور بزرگی کا تعلق کردار سے ہے۔ اس کے لیے عمر کی قید نہیں ہوتی، بزرگی کا تعلق کردار سے ہوتا ہے۔ ہمارے جنرل امجد صاحب ہیں، اور میں نے ہمیشہ میں نے خود بھی ان کے 3-4 انٹرویوز کیے، اور ان سے گفتگو کے دوران مجھے ہمیشہ یہ نظر آیا کہ وہ اپنے ادارے کا ہمیشہ دفاع کرتے ہیں، اور وہ اپنی ڈیوٹی سمجھ کے کرتے ہیں، کسی کے کہنے سے نہیں کرتے ہیں۔ یہ پتہ چل جاتا ہے، جتنے بھی لوگ ہیں، جناب جنرل اعجاز اوان ہیں، جناب جنرل غلام مصطفیٰ ہیں، ان سب لوگوں کو میں نے دیکھا یہ اپنے اداروں کا جب دفاع کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے دل سے بول رہے ہوتے ہیں، ان کا ایکسپیرینس، ان کا تجربہ بول رہا ہوتا ہے۔ تو ایک صاحب ہیں جو پہلے تو میں سمجھتی تھی شاید یہ ہماری بلکہ وہ شروع یہاں سے کیا کرتے تھے کہ وہ ایک خاص ان کا جملہ ہوتا تھا، اس ملک کے خفیہ وفاداروں کو ہمارا سلام کر کے وہ شروع کرتے تھے۔ حقیقت ٹی وی ان کا نام ہے، ان کے ٹی وی چینل کا۔ پھر اچانک پچھلے 1-1.5 برس میں نے دیکھا انہوں نے اپنا ٹریک بدلا ہے۔ تو عمران خان کے جراثیم جہاں جہاں ہیں وہ ٹریک بدل رہے ہیں لوگ۔ اب آئیے جنرل امجد شعیب کی طرف۔ وہ غالباً عمران خان کو ذاتی طور پہ جانتے بھی نہیں، نہ کبھی شاید ان کی کوئی ایسی ڈیٹیل میں ملاقات ہوئی ہے، کوئی میسیجنگ وغیرہ ہو گئی ہوگی جہاں تک مجھے پتا ہے۔ یہی حال ہمارے ظفر ہلالی صاحب کا ہے۔ وہ بھی میں ان کو چھڑتی بھی رہتی ہوں، اور جنرل امجد کو کہ آپ کا ہیرو جو ہے نا اس کو آپ اس طرح پینٹ کرنا بند کر دیں۔ بہرحال انہوں نے یہ سمجھ کر کہ ایک نئی قیادت جو ہے، ایک نئی سیاسی پارٹی ہے، اس کو سپیس ملنا چاہیے، اس کو ٹائم ملنا چاہیے، وہ ان کو سپورٹ کرتے رہے ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ لیکن یہ جو حقیقت ٹی وی والے صاحب ہیں، انہوں نے ایک عجیب بات کی ہے۔ جب جنرل امجد کو رات اریسٹ کر کے اور وہ سپاہیوں کے ساتھ، پولیس کے والوں کے ساتھ آ رہے تھے، تو دونوں کی مسکراہٹ جو ہے اس کو ایک عجیب و غریب نام دیا ہے۔ اب میں بھی اس کی وضاحت کرنا چاہوں گی۔ اللہ کرے کہ میں ہی صحیح ہوں پروردگار، چونکہ میرا کبھی کیلکولیشن ہو سکتا ہے میں اتنی انٹیلیجنٹ نہ ہوں جتنے ہمارے انٹیلیجنس سروسز کے لوگ ہیں، یا ہمارے یہ اینکر حضرات ہیں، یہ سوشل میڈیا والے، حقیقت والے صاحب بھی اور دوسرے بھی، لیکن میرا میتھمیٹکس بالکل ٹھیک ہے۔ کیلکولیشن میں کبھی غلطی نہیں کی الحمدللہ۔ یہ پروردگار کی مجھے عطا ہے کہ میں کیریکٹر کیلکولیشن میں اینڈ سچویشن کیلکولیشن میں کبھی غلطی نہیں کرتی، اگر میرے پاس ڈیجٹس صحیح ہوں تو۔ بہرحال ان کی مسکراہٹ کے پیچھے یہ بھی تھا کہ دیکھنا اب یہ کتنا خوش ہوگا میڈیا کہ ایک اتنے جید جرنیل کو، اتنے وفادار اپنے ادارے کے ساتھ، اور صرف یہی نہیں کہ انہوں نے جہاں جہاں ایز اے وہ سرونگ آفیسر رہے، بلکہ جو آپ کے ریٹائرڈ آفیسرز فورم کے وہ چیئرمین بھی رہے۔ جنرل حمید گل کے جانے کے بعد یہ ان کے حصے میں آیا کہ وہ ایکس آرمی آفیسرز کا جو فورم ہے اس کو ہیڈ کر رہے تھے۔ وہ کافی عرصے سے، میں نے اس پر ایک کلپ بھی کیا ہے کہ بھائی صرف آپ کیوں، اس ملک میں ہم سب محب وطن ہیں، سول سرونٹس بھی، دوسرے شعبوں کے افراد بھی، ان کو بھی اس میں شامل کریں، سینئر سٹیزنز کو۔ تو وہ اس پہ اگری کر گئے تھے، انہوں نے کہیں بات بھی چل رہی تھی، چونکہ وہ ایکس فورم جو ہے، ایکس آرمی آفیسرز کا فورم، وہ کافی عرصے سے بالکل غائب ہے۔ تو ان کی مسکراہٹ کا مطلب یہ لیا جا رہا ہے کہ شاید وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے جب انہوں نے کہا کہ جی آپ کے ساتھ یہ ستم غیروں نے کیا ہے یا اپنوں نے، تو انہوں نے صرف مسکرائے وہ، اور ان کی مسکراہٹ کا کہ الگ الگ مطلب لیے جا رہے ہیں، اپنی اپنی مرضی کے مطلب۔ میں اپنی مرضی کا مطلب نہیں لے رہی، میں ان کے کنڈکٹ کو سامنے رکھ کر بتا رہی ہوں کہ وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ جو تم سمجھ رہے ہو نا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہم ہر مصیبت جب ہم محاذوں پر لڑ سکتے ہیں، 65 کی وار میں بھی لڑ چکے ہیں، تو یہ بھی ایک جنگ چل رہی ہے، یہ ایک جنگ چل رہی ہے اس ملک میں اب، میڈیا کی، سوشل میڈیا کی
مین اسٹریم میڈیا کی، اور مد مقابل ہے جوڈیشری اینڈ آرمی. تو یہ بتانا چاہ رہے تھے غالباً جنرل امجد، جو مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ اگر اداروں کی آپس میں لڑائی کرانے کا موڈ ہے جو تمہارا، تم اس میں کبھی کامیاب نہیں ہوگی. نہ عمران صاحب، نہ مریم اور دوسرے خواجہ آصف صاحب جس طرح لگے ہوئے ہیں اسمبلی کے فلور پہ، اور جو مریم صاحبہ گلفشانی کرتی رہتی ہیں، تو ان کی یہ حسرت کبھی پوری نہیں ہوگی. وہ اپنے آدمی کو، جہاں تک میں جانتی ہوں، میں ایک سپاہی کی بیٹی ہوں، کہ وہ اپنے آدمی کا آخری سانس تک دفاع کرتے ہیں. اندر ان کے کچھ بھی ڈفرینسز ہوں، نظریاتی ڈفرینسز ہوں، ہر ایک عادل راجہ یا حیدر مہدی نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیے گا. اگر وہاں کچھ بے وقوفیاں ہو رہی ہیں عادل راجہ اور حیدر مہدی کی طرف سے، تو انشاءاللہ وہ اس بے وقوفی کو پے بھی کریں گے، اور ایک دن خود آ کر ایڈمٹ کریں گے کہ ہاں ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی. تو ایسا کچھ نہیں ہے، یہ بہت برا عمل تھا. ان کو ہتھکڑی لگا کے آدھی رات کو، اور وہ مجھے پہلے بتا بھی چکے تھے کہ ان کا فون نہیں اٹینڈ ہو رہا تھا 1-1.5 مہینے تک. تو انہوں نے بتایا کہ میرا فون لے گئے تھے ایف آئی اے والے، اور میں ان کو بتا کر آیا تھا آفس میں کہ جب بھی آپ مجھے بلائیں گے میں حاضر ہو جاؤں گا. لا ابائڈنگ سٹیزن ہوں اس ملک کا پہلے، اور فوجی ہوں، پاکستانی ہوں، محب وطن پاکستانی ہوں. میرے ملک کا کوئی بھی سول ادارہ یا کوئی بھی ملٹری ادارہ مجھے بلائے گا، میں حاضر ہو جاؤں گا. تو وہ یہی سمجھے آدھی رات کو. لیکن جن کا پلان یہ تھا وہ ان کو ہیملیٹ کرنا چاہ رہے تھے. اس طرح کوئی ہیملیٹ نہیں ہوتا. یہ ہیملیشن جو ہے نا، یہ ان کی نیت تھی جنہوں نے یہ حرکت کی. اس حکومت کے لوگوں نے، وہ ایف آئی اے تھے یا دوسری پولیس تھی، اور وہی اسی طرح کا طریقہ کار کہ پہلے نامعلوم مقام پہ، جیسے عام لوگوں کو ہوتا ہے، نامعلوم مقام پہ شفٹ کر دیا، چاہے وہ عمران ریاض ہیں، شہباز گل ہیں، یا اعظم سباتی ہیں. جو الفاظ ان کے لیے لکھے جاتے تھے تو انہوں نے سوچا ان کے لیے بھی یہ لکھ دیں تاکہ ہم انہیں بتا سکیں کہ دیکھو ہم کہاں تک جا سکتے ہیں. اور ساتھ میں یہ حقیقت ٹی وی جیسے لوگ جو ہیں یہ فرما رہے ہیں کہ جی وہ صرف مسکرائے، مطلب یہ تھا کہ میرے اپنوں نے میرے ساتھ یہ کیا ہے. نہیں، ان کے کسی اپنے نے نہیں کیا، بلکہ یہ ایک میسج گیا ہے کہ تم جو مرضی کر لو. آپس میں ریٹائرڈ آفیسرز اور سرونگ آفیسرز کی لڑائی تم نہیں کرا سکو گے. اور انشاءاللہ، لیکن یہ ذلالت کہ آپ اس عمر کے انسان کو، اتنے سینئر سٹیزن کو، پہلے آپ سینئر سٹیزن دیکھیے اس ملک کا، آپ ہتھکڑی تو چھوڑیں، آپ ان کا فزیکل ریمانڈ لیا، آپ نے 3 دن کا جسمانی ریمانڈ لیا گیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نہیں سمجھتی کہ یہاں وہاں جو جسمانی ریمانڈ کا دکھا کر صرف یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ہمارے لیے تو تم ایک ایسے مجرم ہو جس کے ساتھ ہم جسمانی ریمانڈ لے کر کچھ بھی اگلوا سکتے ہیں، جیسے پتہ نہیں کون سا وہ راز ہے ملک کے خلاف جو یہ ان سے اگلوا لیں گے. اس طرح کا امپریشن اس حکومت نے دینے کی کوشش کی ہے. تو اور مجھے پورا یقین ہے کہ ایک کردار کی ہیبت بھی ہوتی ہے، شاید آپ لوگ اس سے واقف نہیں ہیں، کاش ہوتے، کہ یہ ان کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکیں گے. جس جسمانی ریمانڈ کی بات ہو رہی ہے وہ بس ہنسی مذاق اور گپ شپ میں ہی گزر جائے گا. میرا ایمان ہے کہ ایسا نہیں ہوگا جیسا دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. البتہ ہو سکتا ہے جسمانی ریمانڈ لینے والی ایجنسیاں ان سے کچھ سیکھ لیں، وہ کچھ سکھا سکیں ان کو. اللہ کرے ایسا ہی ہو، ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ. تو یہی کہنا تھا کہ یہ سارے جو ہتھ کنڈے ہیں اس حکومت کے، دیکھیے ہمیں کوئی ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ اس حکومت سے ہماری کوئی ذاتی طور پہ تو آپ کے سب سے زیادہ جو گرو ہیں اسحاق ڈار، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ وہی ایک کام کا بندہ ٹیکنوکریٹ تھا ان کے یہاں، اسی لیے سب سے پہلے ان کو آنے کی اجازت دی گئی، اور ان کے مقدمے جھوٹے تھے، فیک تھے، اس لیے وہ مقدمے بھی ختم ہوئے. ہاں البتہ مریم صاحبہ اور ان کے والد اور ان کے چچا اور چچا کے بیٹوں کے اوپر جو مقدمے ہیں، جس طرح مونس الہی صاحب بھاگے ہوئے ہیں اور ان کے ابا جان پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ یہ جسٹیفائی کر سکیں کہ مونس الہی جو ہے پیسے لے کے نہیں بھاگا، تو افواہیں تو یہ بھی ہیں کہ مونس پیسے لے کے بھاگا ہے. جناب علی، بند کر دیجئے آپ لوگ یہ کام. یہ
عوام کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے، جس طریقے کی آپ لوگ ہیجانی کیفیت میں پورے ملک کو آپ نے مبتلا کیا ہوا ہے، اور لوگ مہنگائی سے بل بلا رہے ہیں، لوگ تڑپ رہے ہیں، ان کے دلوں سے بددعائیں نکل رہی ہیں جو ان کو ضرور لگیں گی، ٹاپ ٹو باٹم. ٹاپ مینز پرائم منسٹر صاحب سے لے کے ان کی پوری کیبنٹ اور جتنے یہ پی ڈی ایم کی جماعتیں اس میں شامل ہیں، اور صوبائی حکومتوں کے وہ کارندے جس میں میجسٹریٹس ہیں، ایگزیکٹوز ہیں، جنہوں نے امپلیمنٹ کرانا ہے کہ پرائس ہائک ہے، ٹھیک ہے، نیچرل ہے، لیکن آرٹیفیشل پرائس ہائک کو روکنا میجسٹریٹس کا کام ہے، جو کہ کب سے عمران خان صاحب آپ کے زمانے سے نہیں ہو رہا ہے. آپ کے کنٹرول میں نہ بزدار تھا نہ مراد تھا، یہ نامراد چیف منسٹر. پیپلز پارٹی اور آپ کے اپنے لوگ، عمران خان صاحب، پنجاب گورنمنٹ میں پنکی اور بزدار نے جو ادھم مچائی ہوئی تھی اس میں وہ آپ کے قابو میں نہیں تھے، تو کیسے رکتی آرٹیفیشل پرائس ہائک؟ بہرحال جنرل امجد کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار ان کو اتنا حوصلہ اور ہمت عطا کر رب العالمین کہ وہ جو جسمانی ریمانڈ کے چکر میں لے کر گئے ہیں وہ ان سے کچھ سیکھ لیں. یعنی کہتے ہیں نا کہ وہ آگ لینے جاؤ اور گلزار مل جاتا ہے، تو ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے. خدا حافظ. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں، افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں، امید لگائے